بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف کے باپ تھے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی، مزید کبیرہ در کبیرہ پھیلتی چلی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے اور ان کا نام بنی اسرائیل کیسے پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح اپنا خاص فضل فرمایا، مگر اپنی متلون مزاجی اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ لوگ پھر نافرمانی پر تل گئے اور اپنے مالک حقیقی کو ناراض کر بیٹھے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہیں رات کو آنے والا شہزادہ۔ وجہ تسمیہ شاید رات کے وقت پیدا ہونے کی رہی ہو۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف کے باپ تھے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی، مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا۔ اس قوم نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، اس پر خدا کی عنایتیں بھی ہوئیں اور غضب بھی بہت ٹوٹے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف جب مصر کے فرما روا بنے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا اور بڑے مزے کی زندگی گزارنے لگے۔ مصر پر قبطیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی منصب نبوت عطا ہوا، تو یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرعون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر اسے دی۔ اس کے مطالبہ پر معجزات پیش کیے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا مطالبہ کیا، جسے اس نے بڑی رعونت سے مسترد کر دیا۔ ناظرین، فرعون و موسیٰ کی کشاکش کی داستان بڑی طویل ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ فرعون کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات حضرت موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، مگر فرعون نے اپنے سپہ سالار اور وزیر حامان کی مدد سے قبطیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دریا کے کناروں پر فرعونیوں نے انہیں جا لیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، اس میں جاتے ہیں تو بھی مر جائیں گے، پیچھے فرعون کا کیل کاٹنے سے لیس لشکر ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اپنا ڈنڈا دریا پر مار۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، دریا میں ایسا راستہ بن گیا جیسے پختہ سڑک ہوتی ہے۔ اب تمام بنی اسرائیل جلدی جلدی سے اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون بولا، اے قبطیوں، دیکھتے کیا ہو، تم بھی اس راستے بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھو۔ اللہ کی شان، جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور قبطیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ دریا کی تلاطم خیز لہروں نے قبطیوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے، بولا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اب یعنی موت کو سر پر سوار دیکھ کر ایمان لانے سے کیا حاصل؟ لہٰذا فرعون سمیت تمام قبطی غرق دریا ہو گئے اور بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کے اس کرم فرمائی پر وہ شکر و اطاعت میں بھی بہت زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا، جس سے جادو کے اثر سے باضابطہ ڈکار کی آواز آتی تھی۔ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ 40 روز کی میقات پر اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون موجود تھے، لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے اور قوم کو بچھڑے کی پرستش کرتے پایا تو سخت غضبناک ہوئے
اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا خفا نہ ہو، میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ ان کا مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم نے گوسالہ پرستی کر کے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے، اللہ تمہارا یہ جرم معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ قوم نے اس پر بلا تعمل عمل کیا اور یوں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک حقیقی سے لو لگاتے اور نبی کی اطاعت کرتے، مگر یہاں بھی انہوں نے روایتی اکھڑ مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کھوکھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ ظاہر ہے یہ مطالبہ نہایت عاقبت نا اندیشہ نہ تھا، لہٰذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ کوہ طور کے گرد جمع ہو جائیں، ہم اس پر جلوہ پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ ہوش و حواس برقرار رکھ سکے تو ہم انہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ پھر جو اللہ نے تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بے ہوش ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ متاع زندگی کھو بیٹھے ہیں، مگر اللہ نے ان پر کرم فرمایا، گویا انہیں ایک حیات نو عطا فرمائی۔ صرف یہی کرم نہیں کیا بلکہ انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان تان لیا اور ان کی خوراک کا مستقل بندوبست یوں کیا کہ شبانہ روز من سلوہ سے ان کی ضیافت فرمائی۔ ناظرین، من میٹھے میٹھے دانوں کا نام ہے اور سلوہ بٹیر سے قدرے بڑا ایک پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کھاتے تھے۔ گویا تو عام شیری بھی میسر تھا اور کراری خوراک کا بھی انتظام تھا۔ حق بنتا کہ وہ شکر گزاری اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے، مگر اپنی مترون مزاجی اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر نافرمانی پر تل گئے اور اپنے مالک حقیقی کو ناراض کر بیٹھے۔